بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سیرت مبارکہ کے حوالے سے اس بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس جا رہے تھے مدینہ، چونکہ والدہ محترمہ جناب آمنہ کے ساتھ گئے تھے، اور واپس مکہ جا رہے تھے چونکہ وہاں گئے تھے قبر مبارک کی زیارت کے لیے حضرت عبداللہ کی، اور جب واپسی کا سفر تھا تو وہاں پر ایک مقام آیا ابوا، جہاں پر جناب آمنہ کی طبیعت پہلے ناساز ہوئی یہاں تک کہ وہ وصال فرما گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ہم نے کل بات یہاں چھوڑی تھی کہ اب اس کے بعد آگے مکے کی طرف سرکار دو عالم جا رہے ہیں، اور یہاں سے اب ہم اس داستان کا سفر آگے بڑھائیں گے۔ آئیے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ کی ہم سب کی ماں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کے حوالے سے کچھ اشعار سنتے ہیں اور پھر اس داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے کیا کہنا ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کی ماں جناب آمنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مقام ابوا پر تدفین ہوئی، اور اب یہ بچہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بغیر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے والوں کو خاص کر بنی ہاشم کو پتہ چلا کہ یہ ننھا بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ یسیر بھی ہو گیا ہے، یعنی باپ کے بعد ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ تو جب مکہ پہنچے تو شاید ہی کوئی آنکھ ایسی ہو جو نم نہ ہوئی ہو، شاید ہی کوئی ہاتھ ایسا ہو جو محبت سے سر پہ نہ رکھا گیا ہو۔ پھپھیاں چچیاں بچے کو گود میں اٹھا اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگاتی گویا وہ ان کی ماں ہو۔ تب دادا نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں لے کے اعلان کیا، دادا نے کیا سے میں اس بچے کا باپ بھی ہوں اور ماں بھی ہوں، اور انہوں نے اس بات کا حق بھی ادا کیا۔ حضرت عبد المطلب، سرکار دو عالم کے والد حضرت عبداللہ، والدہ جناب آمنہ، دادا حضرت عبد المطلب، 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کی وصال کے بعد حضرت عبد المطلب نے حق ادا کیا۔ سردار تھے، اور آپ نے واقعہ بھی سنا ہے ابرہہ کا جو واقعہ ہے اس میں بھی کس طرح ان کا کردار تھا بحیثیت سردار مکہ۔ سردار تھے، سرداروں کی محفل خانہ کعبہ کے صحن میں لگتی تھی
تو یہی حضرت عبد المطلب اپنے معصوم پوتے کو یعنی سرکار دو عالم کو لے کر محفل میں شریک ہوتے، اپنے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے۔ چونکہ باقی سرداران کے ساتھ بچے نہ ہوتے تو جب وہ اس معصوم بچے کی محبت اور الفت اس کے دادا کی نظر میں دیکھتے، تب عبد المطلب بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے، یہ میرا بچہ بھی سردار ہے، نہیں بلکہ یہ سرداروں کا سردار ہے، نہیں اس کے چہرے کو دیکھو، ایک دن یہ تمام دنیا کے سرداروں کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس عالم میں یہ وقت گزرا۔ کیا کہنا، وقت آگے بڑھتا ہے، داستان آگے بڑھتی ہے، 1 سال 2 سال 6 سال کی عمر میں والدہ کا وصال ہوا، پھر یہ سلسلہ چلا مزید 2 سال، اب عمر مبارک ہے 8 سال، بس یہ سلسلہ 2 سال ہی جاری رہا کہ اب حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ تو آپ دیکھیے ولادت سے پہلے والد محترم والد گرامی کا وصال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا وصال، 8 سال کی عمر میں والدہ کے بعد جنہوں نے باپ اور ماں بن کے پالا دادا، ان کا وصال۔ سفر چلتا رہا، داستان آگے بڑھتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا، یعنی کہ دادا کو، کہ اب ان کی زندگی کا یہ سفر ختم ہونے لگا ہے، تو ایک روز انہوں نے بنی ہاشم کو بلوایا تاکہ 8 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ عبد المطلب کی نظر حضرت عبداللہ یعنی سرکار کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب پر پڑی۔ ویسے ہی پیدائش سے لے کر اب تک سرکار دو عالم حضرت ابو طالب سے بہت مانوس تھے، بس قرآن ابو طالب کے نام نکلا، اور ان دونوں یعنی کہ حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد دونوں کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ گویا ان کو دنیا جہاں کے خزانے مل گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو طالب نے پالا، سبحان اللہ، ولادت سے پہلے، پھر 2 سال، پھر 6 سال، پھر 8 سال، اور اب حضرت ابو طالب۔ تو بس ہر معاملے میں یہ دونوں اس ننھے بچے کو اپنے بچوں پر بلکہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر داستان آگے بڑھتی ہے، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی تک اپنی زندگی گزاری۔ اچھا، اب چونکہ مکے میں ابھی بات آگے بڑھی ہے، اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں۔ مکے میں وہ ایگریکلچرل تو ایکٹیویٹیز نہیں تھی، ایک صحرا تھا، کسی قسم کی زراعت ممکن نہیں تھی، تو مکے کی معیشت ٹریڈ پر ڈیپینڈنٹ تھی، معیشت پر منحصر تھی۔ تو اس لیے کیا ہوتا تھا، وہاں بڑا رواج تھا، مکے والے سال میں 2 دفعہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، یہاں سے وہاں جاتے تھے، ایک سردیوں میں ایک دوسرا گرمیوں میں۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آگے اس کی بنیاد پر ایک واقعہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کا زمانہ تھا، حضرت ابو طالب نے شام کی جانب رخت سفر باندھا، سرکار دو عالم بھی ساتھ تھے، قافلے میں واحد بچہ بھی شریک سفر ہو گیا۔ قافلہ راہ پہ گامزن ہے، شام جا رہا ہے، مکے سے چلا ہے، راستے میں ایک عبادت گاہ، ایک کلیسا، چرچ کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں، ایک کلیسا پڑا۔ یہ ایک بڑے عیسائی راہب کا کلیسا تھا، نام بتایا جاتا ہے بحیرہ۔ تو اس عیسائی راہب کا ایک شیوا تھا کہ یہ دنیا جہاں سے کٹ کے اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا، اور سب قافلے والے بھی جانتے تھے اس راہب کو۔ اچھا، لیکن سب بڑے حیران ہوئے اس وقت کہ جب یہ قافلہ بھی گزر رہا ہے تو اس کلیسا کا جو راہب تھا، اس کا خادم وہ آیا اور قافلے والوں سے ایک عرض کرنے لگا، درخواست کرنے لگا کہ اے قافلے والوں، میرے آقا نے تم لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، خدا رہے دعوت قبول کرو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ قافلے والوں نے راہب کی دعوت کو قبول کیا، سب بیٹھے، نشست شروع ہوئی۔ سب اس بات پہ ذرا حیران بھی تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بڑی ان یوزول ایکٹیویٹی ہے، ہمارا یہاں سے گزرنا تو ایک یوزول ایکٹیویٹی ہے، اس کا اس انداز سے بلانا ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ہے، ہم سب کو اس طرح بٹھانا ایک ان یوزول ایکٹیویٹی ہے۔ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرماتے، ایک بچہ تشریف فرماتا کہ اتنے بحیرہ راہب، اس نے بہت غور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا شروع کیا، اور اب یہاں سرکار دو عالم کا اور اس راہب کا ایک مکالمہ شروع ہوا، ایک ڈائیلاگ شروع ہوا دونوں کے درمیان۔ اس نے کچھ باتیں کی جو کہ بہت دلچسپ ہے، بہت حیران کن ہے، تو جس کی وجہ سے اس سفر کا، ابھی مکے سے چلے ہیں شام جا رہے ہیں نا، یہ ڈائیلاگ ایسا تھا، یہ مکالمہ ایسا تھا کہ اس مکالمے کی وجہ سے سفر کا رخ تبدیل ہو گیا۔ ہاں، شام نہیں گئے، کیا بات ہوئی؟
کیا سوالات ہوئے, کیا جوابات ہوئے, کیا وجہ بنی کہ سفر کا رخ تبدیل ہو گیا؟ یہ تو ہیرا راہب ہے. کل عرض کریں گے انشاءاللہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتا